اس مثال کو بھی ختم کر دو کہ یہ جہاں دو چار اکٹھے ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ نہ کریں. تو یہ اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کہیں ایسا بھی موقع مل جائے کہ ہاں ایسا بھی ہوا کہ وہاں چرتھاول میں کچھ خواتین اکٹھی ہوئی تھی، ان کی آواز نہیں آئی. آج اسے بھی توڑ دو مثال کو. بہرحال میں بہت دھیان توجہ سے آپ اس بات کو سنیں کہ آج خاص طور سے ان 10-15 سالوں میں مسلمان بچیوں کا، مسلمان عورتوں کا ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کو بے دین بنانے کے لیے، ان کو بے پردہ کرنے کے لیے اور ان کو بازار کی زینت بنانے کے لیے دنیا بہت تیزی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے. یہ پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں کہ اسلام کے ماننے والی مسلم خواتین، ان کو بے دین بنا دیا جائے، ان کو بازار کی زینت بنا دیا جائے، ان کے دلوں کے اندر اس بات کو اتار دیا جائے کہ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چمک دمک، دنیا کا جاہ و جلال اور یہاں کی جو موج مستیاں ہیں یہ بہت اہم ہیں. تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہے. ایسا نہیں کہ معاشرے کے اندر یہ اتنا بڑا بگاڑ ایسے ہی از خود ہو گیا. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ان بچیوں کے لیے جو اسکول کالجوں میں جا رہی ہیں، جو مخلوط یعنی کہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں اس طرح کی پلاننگیں اور اس طرح کی طاقتیں بہت تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہی ہیں. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان حالات کا ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ان حالات سے ہم اپنے بچیوں کو پڑھائیں بھی اور ان کے ایمان کو محفوظ بھی رکھیں، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دیں اور ان کو دین پر باقی رکھیں. یہ بہت بڑی محنت اور مجاہدے کا کام ہے. یہ بہت یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے چیزیں، تو ان کو آپ کیسے جمع کریں، کیسے اکٹھا کریں، کس طریقے سے یہ کام قابو میں آئے. تو یہ بات جب تک قابو میں نہیں آ سکتی، جب تک ہمارے دلوں پر یہ بات نہ بیٹھ جائے، یہ بات جم نہ جائے، گھر نہ پکڑ لے کہ ہر حال میں ہم جہاں ہیں اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہر حال ہم اپنے گھر والوں سے کسی بات کو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. بیوی شوہر سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتی. بہن بھائی سے چھپا سکتی ہے، والد سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتی. ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہاری آنکھوں کی خیانتیں، تمہارے دلوں کے اندر جو وساوس، جو چیزیں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ان کا علم نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں تربیت کے طور پر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانی پڑے گی. ان کے ذہن پر، دل پر اس بات کو اتارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار خوب ہمیں بھی ہو، ہماری اولادوں کو ہو، اس کی مشق کرنی پڑے گی گھروں کے اندر. اور خاص طور سے اپنی بچیوں کے لیے کہ باہر کے ماحول میں جا رہی ہیں تو یہ ایسا ہے کہ پانی میں اتر گئے اور بھیگنے سے کیسے بچنا ہے. اب یہ عجیب بات ہے، جب پانی میں اترے تو بغیر بھیگے کیسے واپس نکلیں دریا سے؟ اب یہ کیسے ممکن ہو؟ تو اس ماحول میں بڑا عجیب سا ماحول ہے. موبائل ہاتھوں میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے، بچیوں کے ہاتھ میں ہے. آج اس موبائل کے راستے سے اور نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک شروعات ہو گئی خدا نخواستہ. میرا دل اس بات کی طرف مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے ساری بات کھل کے واضح انداز میں کر لوں بغیر کسی جھجک کے، کہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ موبائل پر مس کال آ گئی، مس کال کرنے والا جان بوجھ کر مس کال کرتے ہیں. اسی طریقے سے راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی، جان بوجھ کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہی نمبروں کا لین دین ہو جائے میسج کے راستے سے. ایک چھوٹی سی ملاقات، ایک چھوٹی سی بات کے راستے سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات ہو گئی کہ
لاکھوں بچیاں مسلمانوں کی مرتد ہو گئی اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنے گھروں کو اپنے خاندان کو چھوڑ کے چلی گئی اور مندروں میں جا کر پھیرے پھیر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے پیچھے وہ سرپرست وہ والدین بھی گناہ گار ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو گھروں سے باہر تو نکال دیا لیکن نگرانی نہیں کی، موبائل لا کر دے دیے، نگرانی نہیں کی۔ اس کا استعمال کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، کہاں سے گزر رہی ہیں، کس سوسائٹی میں ہیں، کس ماحول میں ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے ایمان کے دشمن وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اپنے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو صحت بنانے کے لیے باقاعدہ ورزشیں کراتے ہیں، ان کو خوراک، ان کی ڈائٹ، اس کی فکر کرتے ہیں، اور اس کام میں مسلمان بچیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باقاعدہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی طرح کی کوئی اڑچن، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے آئے تو اس کو دور کرتے ہیں، اور ان کا مشن یہی ہے کہ ابتدا سے لے کر یعنی کسی درجے بھی کسی بھی طریقے سے مسلمان بچوں کو غلط طریقے سے اپنے جال میں پھنسا کر اور وہاں تک پہنچا دیں کہ جہاں ان کی گھر، ان کا خاندان، ان کی عزت و آبرو سب برباد ہو جائے، اور وہ اس نشے میں آ کر، اس جنون میں آ کر اس کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج ضرورت ہے ہماری بہنوں کو خود کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کے ساتھ ساتھ، ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ساتھ وہ محلے میں گھر گھر جا کر خود ایمان کے مذاکرے کریں، ایمان کی بات کریں، آخرت کی بات کریں۔ اس بات پر موقوف نہ رہیں کہ صرف علماء آئیں گے، بات کریں گے، بلکہ گھر 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 جگہ جگہ لازمی اور یقینی طور پر ایمانی مجالس قائم ہونے لگیں اور آخرت کی طرف ہم خود رغبت دلانے لگیں، اور ان باتوں کا بھی مذاکرہ کریں کہ آج غیر ایمان والے، آج باطل طاقتیں، آج اسلام دشمن طاقتیں وہ ایسی سازشیں تیار کر رہے ہیں کہ مسلمان، خاص طور سے مسلمان بچیاں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور وہ ان کے غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر اس مثال کو بھی ختم کر دو کہ یہ جہاں دو چار اکٹھے ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنی نہ کریں۔ تو یہ اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کہیں ایسا بھی موقع مل جائے کہ ہاں ایسا بھی ہوا کہ وہاں چرتھاول مل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں اس طرح کی پلاننگیں اور اس طرح کی طاقتیں بہت تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہی ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان حالات کا ہم کیسے مقابلہ کریں، ان حالات سے ہم اپنے بچیوں کو پڑھائیں بھی اور ان کے ایمان کو محفوظ بھی رکھیں، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دیں اور ان کو دین پر باقی رکھیں۔ یہ بہت بڑی محنت اور مجاہدے کا کام ہے، یہ بہت یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے چیزیں، تو ان کو آپ کیسے جمع کریں، کیسے اکٹھا کریں، کس طریقے سے یہ کام قابو میں آئے۔ تو یہ بات جب تک قابو میں نہیں آ سکتی، جب تک ہمارے دلوں پر یہ بات نہ بیٹھ جائے، یہ بات جم نہ جائے، گھر نہ پکڑ لے کہ ہر حال میں ہم جہاں ہیں اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر حال ہم اپنے گھر والوں سے کسی بات کو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، بیوی شوہر سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتی، بہن بھائی سے چھپا سکتی ہے، والد سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہاری آنکھوں کی خیانتیں، تمہارے دلوں کے اندر جو وساوس، جو چیزیں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ان کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں تربیت کے طور پر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانی پڑے گی، ان کے ذہن پر، دل پر اس بات کو اتارنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار خوب ہمیں بھی ہو، ہماری اولادوں کو ہو، اس کی مشق کرنی پڑے گی گھروں کے اندر، اور خاص طور سے اپنی بچیوں کے لیے
کہ باہر کے ماحول میں جا رہی ہیں تو یہ ایسا ہے کہ پانی میں اتر گئے اور بھیگنے سے کیسے بچنا ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ جب پانی میں اترے تو بغیر بھیگے کیسے واپس نکلے دریا سے؟ اب یہ کیسے ممکن ہو؟ تو اس ماحول میں بڑا عجیب سا ماحول ہے. موبائل ہاتھوں میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے، بچیوں کے ہاتھ میں ہے. آج اس موبائل کے راستے سے اور نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک شروعات ہو گئی خدا نخواستہ. میرا دل اس بات کی طرف مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے ساری بات کھل کے واضح انداز میں کر لوں بغیر کسی جھجک کے، کہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ موبائل پر مس کال آ گئی، مس کال کرنے والا جان بوجھ کر مس کال کرتے ہیں. اسی طریقے سے راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی، جان بوجھ کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہی نمبروں کا لین دین ہو جائے میسج کے راستے سے. ایک چھوٹی سی ملاقات، ایک چھوٹی سی بات کے راستے سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات ہو گئی کہ لاکھوں بچیاں مسلمانوں کی مرتد ہو گئی اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلی گئی اور مندروں میں جا کر پھیرے پھیر دیے. تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. اس کے پیچھے وہ سرپرست، وہ والدین بھی گناہ گار ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو گھروں سے باہر تو نکال دیا لیکن نگرانی نہیں کی. موبائل لا کر دے دیے، نگرانی نہیں کی. اس کا استعمال کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، کہاں سے گزر رہی ہیں، کس سوسائٹی میں ہیں، کس ماحول میں ہیں. اور دوسری طرف ہمارے ایمان کے دشمن وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اپنے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو صحت بنانے کے لیے باقاعدہ ورزشیں کراتے ہیں، ان کو خوراک، ان کی ڈائٹ، اس کی فکر کرتے ہیں. اور اس کام میں مسلمان بچیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باقاعدہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں. اگر کسی طرح کی کوئی اڑچن، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے آئے تو اس کو دور کرتے ہیں. اور ان کا مشن یہی ہے کہ ابتدا سے لے کر یعنی کسی درجے بھی، کسی بھی طریقے سے مسلمان بچوں کو غلط طریقے سے اپنے جال میں پھنسا کر اور وہاں تک پہنچا دیں کہ جہاں ان کی گھر، ان کا خاندان، ان کی عزت و آبرو سب برباد ہو جائے اور وہ اس نشے میں آ کر، اس جنون میں آ کر، اس کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. آج ضرورت ہے ہماری بہنوں کو خود کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کے ساتھ ساتھ، ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ساتھ وہ محلے میں گھر گھر جا کر خود ایمان کے مذاکرے کریں، ایمان کی بات کریں، آخرت کی بات کریں. اس بات پر موقوف نہ رہیں کہ صرف علماء آئیں گے، بات کریں گے، بلکہ گھر 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 گھر، جگہ جگہ لازمی اور یقینی طور پر ایمانی مجالس قائم ہونے لگیں اور آخرت کی طرف ہم خود رغبت دلانے لگیں اور ان باتوں کا بھی مذاکرہ کریں کہ آج غیر ایمان والے، آج باطل طاقتیں، آج اسلام دشمن طاقتیں وہ ایسی ایسی سازشیں تیار کر رہے ہیں کہ مسلمان، خاص طور سے مسلمان بچیاں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور وہ ان کے غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر ان کے جال میں پھنس کر مرتد ہو جائیں. اور ایسی لاکھوں مثالیں موجود ہیں، لاکھوں مثالیں ایسی موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر. اس لیے اپنے گھر میں اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرو، خوب محنت بچوں پر ہو، دینی فکر کے ساتھ ہو اور اس میں خاص طور سے تمام عورتیں، خواتین، بیٹیاں، بہنیں سب اپنے گھر کے مردوں سے واضح اور صاف انداز میں کہہ دیں کہ ہمارے لیے صبح سے نکل کر شام تک جو آپ کمانے کی فکر کرتے ہو تو ہم حرام روزی ہمیں کما کر مت دینا. حرام کی روزی، ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی روزی جب اندر جائے گی، اس کو کھائیں گے، اس کا استعمال کریں گے تو وہ ناجائز اور برے اور گندے اعمال کی طرف ہی متوجہ کرے گی. حلال اور پاکیزہ روزی حلال کاموں کی طرف اور پاکیزہ اعمال کی طرف متوجہ کرے گی. اندر سے دل چاہے گا نماز پڑھنے کو، اندر سے دل چاہے گا قرآن کے سیکھنے کو، اندر سے دل چاہے گا اللہ کے ذکر کے کرنے کو. طبیعت نرم ہوگی اگر کھانا حلال ہوگا. اس لیے صاف کہہ دیں کہ ہمیں
کوئی ضرورت نہیں ہے اس روزی کی جو ہمیں جہنم میں لے جائے. ہمیں ایسی روزی کی، ایسی غذا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود بھوکا رہ لیں گی، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیں گی، ایک ٹائم کھا لیں گی، تعلیم کم حاصل کر لیں گے، کم پڑھ لیں گے، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرنا ہے، نہ کرنے دینا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہو، جس سے ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں. بنیادی اثر ہے روزی کا، بہت بڑا اثر ہے زندگی کے بدلاؤ کے اندر. حلال روزی، اگر حلال غذا کا استعمال ہوگا تو یقیناً اولاد نیک بنے گی. کچھ اور کام ہیں، تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے لیے ضرور نکالیں. تعلیم کا حلقہ گھر میں کابرین کی، بزرگان دین کی کوئی کتاب، چاہے وہ ہندی میں ہو چاہے اردو میں ہو، کوئی ایک بھی اگر پڑھا ہوا ہو تو بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے واقعات سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں. اور کوشش کریں بچے بھی بڑے بھی کہ باوضو رہیں. باوضو رہیں گے تو شیاطین کے دھوکوں سے بھی حفاظت ہوگی اور ایسے بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ وضو جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کھانا بھی بنائیں گھروں میں تو کوشش کریں کہ حلال کی روزی بھی ہو اور باوضو بھی بنائیں. بچوں کی تربیت کے لحاظ سے ہر وہ پہلو اختیار کیا جائے کہ ان کی طبیعتوں پر نیکی کا اثر پڑے، برائی کا اثر نہ پڑے. ماں باپ بھی بیٹھے، ٹیلی ویژن چل رہا، بچے بھی بیٹھے، اس میں ناجائز واہیات، ناچ گانے، ڈانس اور نہ جانے کیسی کیسی فحش اور برائیاں اس کے اندر. ساتھ مل کر بہن بھائی، ماں والد والدہ، بیٹا بیٹی جب سب دیکھ رہے ہیں تو پھر تو خاندان کے خاندانوں کا دیوالیہ نکلے گا. خاندان کے خاندان تباہ ہوں گے، بے دین ہوں گے، آوارہ ہوں گے، فحش ہوں گے اور واہیات ہوں گے. اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قہر اترے گا ایسی جگہوں پر. اس لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو علماء سے، مقامی علماء ذمہ دار حضرات سے آپ پرچہ لکھ کر یا کسی بچے کو بھیج کر معلوم بھی کرائیں، مسائل کو معلوم کرائیں، ان کو سیکھیں، ان کو حاصل کریں. خاص طور سے اپنی بچیوں کی پوری نگرانی کریں، پوری نگرانی. خدا نہ خواستہ ہمارا مقصد یہ کہنا یہ نہیں کہ کوئی غلط ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ غلط کی طرف چلا گیا اور ہمارے قابو سے باہر نکل گیا تو ہم دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور اصل اعتبار سے ہماری آخرت تباہ اور برباد ہو جائے. اس لیے نگرانی اور چوکسی اپنی، تبصرے نہ ہوں، تذکرے نہ ہوں. کسی کی غلط اور واہیات بات کو دیکھ کر، کسی کے غلط کام کو دیکھ کر اس پر تبصرے نہ ہوں، کسی دوسروں سے اس کے تذکرے نہ ہوں، بلکہ بہتر ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اس بات کو اسی سے بتایا جائے، اسی کو متوجہ کیا جائے. ہمارے اندر یہ بیماری ہو گئی کہ اگر ہم نے کسی کے اندر کوئی کمی دیکھ لی تو ہم اس کو تو متوجہ نہیں کرتے، دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو اور بدنام ہو. ہم گناہگار ہو گئے اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، ہم غیبت میں مبتلا ہو گئے اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہو. اس لیے اگر کسی کے اندر کوئی دینی اعتبار سے ہم نے کمی و خامی کو پایا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ بات انہیں تک پہنچائیں اور ان کو متوجہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے. ہماری بہن ہے یا ہمارے بڑا رشتہ دار ہے یا ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی بھی اصلاح فرما دے. یہ خامیاں، یہ کمیاں ان کی بھی دور کر دے اور ہماری بھی دور کر دے. اپنی بھی فکر کرنی، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرنی، اپنے بچوں کی فکر کرنی، اپنے بچوں کی فکر کرنی. ہمارا گھر علم دین کے سیکھنے اور سکھانے کا، تربیت کا گہوارہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے تعلق اور محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. یہ مذاکرے ہوں ہم جہاں بیٹھے ہیں، 4 عورتیں جہاں بیٹھ گئی، بلکہ 4 مرد جہاں بیٹھ گئے تو دنیا ہی کی بات ہے. شادیوں کے تذکرے ہیں، کپڑوں کے تذکرے ہیں، مال کے خرچ کرنے کے تبصرے ہیں، مال کمانے کی باتیں ہیں. تو دنیا کے تبصرے جب زیادہ ہوں گے تو دنیا کی طمع اور حرص اور لالچ دل کے اندر بڑھے گا اور یہ اسی طرف انسان کو کھینچ کر لے جائے گا. اس سے تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آخرت کے تبصرے ہوں، آخرت کے تذکرے ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت کے تذکرے ہوں تو اس سے اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی. دنیا کی بے وقتی دل میں آئے گی، بے رغبتی دنیا کی دل کے اندر آئے گی انشاءاللہ. تو یہ ہمیں آخرت کی طرف بھی متوجہ کرے گی
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف بھی متوجہ کرے گی اور ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کرے گی۔ جن ہستیوں نے، جن بزرگوں نے، جن اولیاء اللہ نے، یا وہ ہماری عورتیں کہ جن کا تذکرے تواریخ کے اندر ملتے ہیں، کہ جن کے نمایاں کارنامے ہیں، ان کی زندگیوں کو ذرا سننے یا پڑھنے کی کوشش کیجیے تو پتہ چلے گا کہ ان کی تربیتیں کیسے ہوئی۔ یا جن بڑے بڑے اولیاء اللہ نے دنیا کے اندر کام کیا ہے تو ان کی تربیت میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ عورت کا کردار ہر جگہ ہے، قدم قدم پر ہے۔ معاشرے کو بگاڑنے اور برباد کرنے میں جس طریقے سے آج ساری دنیا میں عورتیں پیش ہیں، اگر یہی عورتیں چاہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیں تو بہت بڑا کام تو ایسے ہی ہو جائے۔ بڑے بڑے قابلین اور بزرگوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں تو ان میں ان کی تربیت اور ان کو نیک بنانے میں بڑے بڑے محدثین، اب موقع نہیں ہے کسی کے خلاصے یا تفصیل کا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اس وہاں تک اس منصب پر پہنچنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو ان کی ماں کا ہے۔ تو بس یہ گزارش ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب لگائیے، خدا کرے کہ سمجھ میں بات آ جائے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثلاً آپ طے کر لیجیے ہمیں تلاوت کرنی، سورہ یاسین پڑھنا، اس کے بعد ہمیں بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ وغیرہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اپنے صبح سے لے کے رات تک کی اگر ہمارے اوقات کی ترتیب کو ہم نے قائم کر لیا اور ایک پرچے پر نوٹ کر دیا اور اس میں ہم نے شامل کر لیا کہ یہ فلاں فلاں نمازیں، درمیان کا اتنا وقت تلاوت کا، اتنا وقت ذکر کا، اتنا وقت ہمارے کچھ دینی باتوں کو سیکھنے کا یا کسی کو سکھانے کا، 1 گھنٹہ بھی روزانہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہونے کے لیے اگر ہم متوجہ ہو گئے، ہم نے نکال دیا تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی سرخ روئی کا ذریعہ بن جائے گا اور ہماری نسلوں کی حفاظت اور نسلوں میں دین کے داخل ہونے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ شرط ہے کہ اس طرف متوجہ ہوں۔ موبائل کسی بڑھیا کے ہاتھ میں آ جائے، کسی جوان کے ہاتھ میں آ جائے، کسی بچے کے ہاتھ میں آ جائے، 3 سال کا بچہ ہو، 4 سال کا بچہ ہو، بس جو وقت ہے تیزی سے کھانا کھایا پھر موبائل، تیزی سے کام کرا پھر موبائل، تیزی سے نماز جلدی جلدی پڑھی پھر موبائل۔ یہ اتنی بڑی لعنت اور وبا ہے آج کے اس دور کی کہ اس نے سب برباد کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب لگائی جائے، اتنے ٹائم فلاں کام کا ہے، اتنا ٹائم فلاں کام کا ہے، اتنا ٹائم فلاں کام کا ہے۔ یہ ہمارے اپنے بچوں کی نگرانی کا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو سننا، ان کے ذہن کو پڑھنا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میرے بات یاد آ گئی، ہمارے شہر سے مظفر نگر سے ہی ایک صاحب گاڑی سے اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہی چرتھاول ہی آ رہے تھے۔ چرتھاول سے باہر داخل ہونے سے پہلے سائیں دھام کا ایک مندر ہے بنا ہوا، بچوں نے فوراً مندر سائیں دھام کی طرف ہاتھوں سے اشارہ ایسے کیا جیسے کہ عبادت کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ، دوسرے مذہب کے، اور اس کے والد دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بچوں سے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسکول میں ہمارے سر نے یہی سکھا رکھا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، وہ سب سائیں بابا کرتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ وہ والدہ جو بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، ان کو ہوم ورک کراتی ہے، اسے یہ تک خبر نہیں کہ میرے بچے کا عقیدہ کتنا خراب ہو گیا، شرک اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ جب مشنری اسکولوں میں پڑھ کر ایک 3 سال کے بچوں کا داخلہ کر لیا اور وہ عیسائی عورتیں بچوں کی پرورش کریں، وہی ان کو پالیں، وہی ان کا پیشاب پخانہ صاف کریں، روئے تو وہی کھلائیں، چاکلیٹ دیں، ٹافی دیں، اور انہی کی گود میں 3 4 5 گھنٹے بچہ رہ کر آیا۔ اور چلتے چلتے جب انٹر تک جائے گا اسی مشنری اسکول میں
18 साल का हो चुका होगा, तो जिस माहौल में 18 साल साफ सुथरे दिल में गुजारे हों और वो साफ सुथरा बच्चा उनके हाथ लगा हो, फिर वो अपना रंग उसमें छोड़ते रहे हों, भरते रहे हों, तो 18 साल का चढ़ा हुआ रंग कोई माँ या कोई बाप उसे साल 2 साल में या 1-2 मरतबा की तकरीर में या 1-2 मरतबा बिठा कर समझाने में उसको नहीं उतार सकता। वो तो जड़ पकड़ गया। तो जिस तरीके से स्कूल वाले अपनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ के माहौल से बचाने के लिए, अपने बच्चे के दिल को पाक साफ रखने के लिए और अकीदे की इस्लाह के लिए और दीनी फिक्र और कुरान उसके दिल के अंदर बाकी रहे, ईमान रहे, ये हर दिन वालिदैन को, सरपरस्तों को उसी अंदाज में बच्चे को कुछ वक्त देकर समझना भी होगा, समझाना भी होगा। बच्चा और बच्ची जब स्कूल से लौटें तो जरूर मुज़ाकरा करो कि आज क्या क्या हुआ। 5, 7, 10 मिनट उनको जरूर दो, मालूम करो आज क्या हुआ। कोई बात ऐसी सामने आए जो दीन के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ हो, तो फौरन बच्चे का जहन तब्दील करो, उसे बताओ कि बेटा नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है, इस्लाम ये है, अल्लाह ये है, रसूल ये है, शरीयत ये है, आखिरत है, मरना है, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। अगर उसी वक्त मुज़ाकरा करके आपने साफ कर दिया तो जालाता साफ हो गया, और अगर जड़ पकड़ गया अकीदा गलत, खुदा न खास्ता, तो फिर उसका साफ करना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। बच्चों पर मेहनत इसी तरीके से मखलूत तालीम, जहाँ मुश्तरका निज़ाम है लड़के और लड़कियों का, मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि इस कॉलेजों के अंदर ग्रुप बनाए जाते हैं, अब ख़ास तौर से बनाए जा रहे हैं, और अगर 6 का ग्रुप है तो 3 लड़कों को शामिल करेंगे, 3 लड़कियों को शामिल करेंगे, और भी बहुत सारी आगे की बातें हैं उसके अंदर। मैं इसे बहुत मुख्तसर हल्के अंदाज में इशारों में आपको बता रहा हूँ कि वो फिर क्लास से लेकर बाहर जब ग्राउंड में बैठेंगे, बाहर आकर अपना डिस्कशन करेंगे, आपसी बातचीत करेंगे, अपने वक्त की बात करेंगे, कोई तालीम की बात करेंगे, तो यही सब आपस में करेंगे। मुस्तकिल साथ रहना होगा, किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो उनको टोक दे या उन पर किसी भी तरह का कोई एतराज़ अपना दर्ज करा दे। मैंने कुछ जगहों पर इसका मायना, इसकी तहकीक कराई तो ये चीज़ें निकल कर आई। अब अंदाजा लगाइए कि जब हमारी बच्चियां गैर लड़कों के साथ, और गैर लड़कों से मुराद भी गैर मुस्लिम लड़के, उनके साथ साल इस तरीके से बैठकर आपस में डिस्कशन होगा, मुज़ाकरे होंगे, हंसी मजाक होगी, तो बस अल्लाह ही अपनी हिफाजत में रखे, कौन महफूज रहेगा, ये बात कही नहीं जा सकती। इसलिए हर दिन अपने बच्चों को टाइम दो, हर दिन उनकी निगरानी करो, उनके लिए फिक्रमंद हो जाओ और चौकन्ने हो जाओ। और ये बात जहाँ भी बैठे हैं, रिश्तेदारियों में जाओ, अपने अइज़्ज़ा से मुलाकात हो, पड़ोसियों से हो, जहाँ हो, इस साल में हो, हम ये बात ज़रूर करते रहें कि आज इस तरीके से हमारी बच्चियों को टारगेट बनाकर कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें उनके ईमान को सल्ब करना चाहती हैं। तो अगर हम अपने बच्चों के ईमान को महफूज रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों में दीन बाकी रहे, तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अंदाज़ा होता है कि जिस तरीके से दुश्मनान इस्लाम ने अपना जाल फैलाया है, तो आने वाले 20-25 साल के अंदर ये नस्लें ईमान से महरूम हो जाएंगी, शिर्क की आमेजिश होगी। बस और आगे की बात मुनासिब नहीं समझता कहना कि जो नस्ल आएंगी वो शिर्क की आमेजिश से तैयार होंगे। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत फरमाए। बड़ा ख़राब और ख़तरनाक जुमला है, इसकी वजाहत भी नहीं कर सकता। बस फिक्र की ज़रूरत है कि हर एतबार से औरतें भी, मर्द भी, जवान बच्चे और बच्चियाँ अपने इस्लाम, अपने ईमान की हिफाजत के लिए बिल्कुल ऐसे बेकरार और बेताब होकर, जैसे प्यासे को पानी नजर आ जाए तो उसकी कोशिश में तेजी से दौड़े, भूखे को खाना नजर आ जाए तो वह तेजी के साथ खाने की तलब में दौड़े, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है
مسلمان خاص طور سے مرد عورتوں کو، بچے اور بچیوں کو، کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے اس سے بھی کہیں زیادہ بے چینی، بے تابی اور بے قراری کے ساتھ فکر مند ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے ایمان کے لیے متوجہ فرما دے، اور ہم سب اپنے ایمان کی فکر میں لگیں، اپنے بچے اور بچوں کی ایمان کی فکر میں لگیں، ان کی نگرانی کریں۔ یہ جو موبائل 10-10, 15-15, 20-20 ہزار کے بچوں کو دیے ہیں، ان موبائلوں کا استعمال کس کام کے لیے ہو رہا ہے، اس کی نگرانی ضرور کریں۔ سرپرست حضرات، والدہ، والد، بڑے بھائی یا بھائیوں بہن تو دوسرے کے، ان کو ضرور چیک کریں کہ کیا ہے، کہیں خدا نخواستہ ہم نے کوئی وبال جان تو خرید کے دے دیا کہ جو ہمارے بچے اور بچوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے۔ ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا اور ایک ایسا آلہ ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جس کے ذریعے سے ایمان ہی چھن گیا بچوں کا۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے اور انجام کتنا خطرناک تک بات جا رہی ہے، اور یہ وبا کی طرح جیسے طوفان ہو، طوفان کی طرح یہ بات پھیل رہی ہے۔ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سب بھی خود جگہ جگہ جا کر اپنی بہنوں کو اکٹھا کر کے جو باتیں میں نے کہی ان باتوں کو سناؤ، اپنی بچیوں کو جوڑو، انہیں کہو کہ اسکول میں، کالجوں میں جاؤ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تمہیں بے دین بنانے کے لیے، تمہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے دشمن نے پلان بنایا ہے۔ وہ نوجوان لڑکے جو کسی بھی طریقے سے ہیلا بہانہ بنا کر قریب رکھتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا ہے۔ کچھ الفاظ جو مسلمان بولتے ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے نام، کچھ اس طرح کی وہ چیزیں جس سے ایک دم ایسا لگے کہ نہیں یہ تو کچھ جانتے ہیں، ان کو تو کچھ علم ہے، انہیں تو کچھ معلومات ہے۔ اس طرح کی باقاعدہ کئی سال ٹریننگ دیتے ہیں، اور بھی اس سے آگے کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کن حدود کو پار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان لڑکیوں کو کسی بھی طریقے سے گھیرا جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کتنیوں بیچاریوں کا، ہماری بہنوں کا انجام ایسا خراب ہوا ہے کہ وہ شروعات سے لے کر جب انتہا تک پہنچ گئی اور مرتد ہو گئی، ایمان بھی چھوڑ دیا، ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن گئی، اب ان کے لیے ان کا مسئلہ ختم، ان کا مشن پورا ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا، دھکا دے دیا۔ کتنی تعداد ایسی بچیوں کی ہے کہ جنہوں نے خودکشی کی ہے، اور جو چوکے اور تھانوں کے چکر کاٹ کر آج بھیک مانگ رہی ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے۔ گھر والوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ماں باپ کی عزت پر انہوں نے داغ لگا دیا۔ ماں باپ، والدین، خاندان والے ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، سماج نے اس لیے ٹھکرا دیا، اور انہوں نے اس لیے ٹھکرا دیا کہ ان کا مشن اتنا ہی تھا، انہیں یہاں تک لا کر اسے چھوڑنا ہی تھا۔ تو یہ باتیں بتانے کی ہیں، یہ باتیں چھپانے کی نہیں ہیں، یہ تو بتائی جائیں گی۔ خدا نخواستہ وہ وقت دیکھنا پڑے، وہ برا ٹائم، اس سے پہلے عام کر دو ان باتوں کو کہ چوکنے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہو، اپنے دین اور شریعت پر عمل کرو۔ تعلیم کم سیکھ لیں یا زیادہ حاصل کر لیں، لیکن دین ہاتھ سے نہ نکلے۔ اگر بغیر دنیا میں علوم کو حاصل کرے بھی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر دنیا سے چلے گئے تب بھی نہ فہمیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن آج اس بات پر اعتراض کرتے ہیں بہت سے ہمارے دانشوران کہ جی پھر تعلیم کیسے چھوڑیں؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیم چھوڑو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو نہ چھوڑو، ایمان کو نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے نمک بھاگو، اس میں تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اور پوری ملت اسلامیہ کی بچوں کی، بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کے لیے فکر مند فرمائے، متوجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔